اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 127۔ تاتاریوں کے حملے اور چنگیز خان کے بغداد پر حملے سے متعلق حضرت علی نے کیا پیشن گوئی کی، آپ اس سے پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 359 ہے، اور یہ نہج البلاغہ ترجمہ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کی ہے اور ادارہ نشر معارف اسلامی لاہور کی چھاپ کے ساتھ ہے، اور صفحہ نمبر 127 ہے، جس میں آپ نے پیمانوں اور ترازوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کے بندو، تم اور تمہاری اس دنیا سے بندھی ہوئی امیدیں مقررہ مدت کی مہمان ہیں، اور ایسے قرض دار جن سے ادائیگی کا تقاضا کیا جا رہا ہے، عمر ہے کہ جو گھٹتی جا رہی ہے، اور اعمال ہے جو محفوظ ہو رہے ہیں۔ بہت سے دوڑ دھوپ کرنے والے اپنی محنت کی حقارت کرنے والے ہیں، اور بہت سے سعی اور کوششوں میں لگے رہنے والے گھاٹے میں جاتے جا رہے ہیں۔ تم ایسے زمانے میں ہو کہ جس میں بھلائی کی قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں اور برائی آگے بڑھ رہی ہے، اور لوگوں کو تباہ کرنے میں شیطان کی حرص تیز ہوتی جا رہی ہے۔ بے شک ایسے یہ معلوم ہو رہا ہے خطبہ جیسے اب کے لیے اشارہ کیا جا رہا ہو۔ چنانچہ یہی وہ وقت ہے کہ اس کے ہتھ کنڈوں کا سر و سامان مضبوط ہو چکا ہے، اور اس کی سازشیں پھیل رہی ہیں، اور اس کا شکار آسانی سے پھنس رہے ہیں۔ جدھر چاہو لوگوں پر نگاہ ڈالو تو تم میں یہی دیکھو گے کہ ایک طرف کوئی فقیر و فقر و فاقہ جھیل رہا ہے، اور دوسری طرف دولت مند نعمتوں کو کفران نعمت سے بدل رہا ہے۔ بالکل امیر المومنین کا خطبہ یہ آج کے لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ کارآمد ہے۔ آپ حکومت کے اندر دیکھیں گے کہ بہت سے طاقتور لوگ، دولت مند لوگ، وزراء بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے نیچے اپنے ایک دفاتر بنائے ہوئے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو سے پوچھا جائے یہ تم نے پیسہ کہاں سے کمایا، یہ کہاں سے آیا۔ لیکن یہ لوگ کبھی بھی آپ کو یہ کسی غریب کے پاس جا کر یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کیسے زندگی گزار رہے ہو، کیسے 2 وقت کی روٹی کھا رہے ہو، مگر یہ صرف ان سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس پیسہ کیسے ہے، جو نیا نیا امیر ہوگا۔ تو یہ ان امیروں نے اپنے نیچے ایک ادارے بنا کر لوگوں کو تنگ کرنے کے ایک طریقے بنائے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف دولت مند نعمتوں کو کفران نعمت سے بدل رہا ہے، اور کوئی بخیل اللہ کے حق کو دبا کر مال بڑھا رہا ہے، اور کوئی سرکش پند و نصیحت سے کان بند کر یہ بیٹھا ہے۔ کہاں میں تمہارے نیک اور صالح افراد، اور کہاں ہیں تمہارے عالی حوصلہ اور کریم النفس لوگ؟ کہاں ہیں کاروبار میں دغا فریب سے بچنے والے اور اپنے طور طریقوں سے پاک و پاکیزہ رہنے والے؟ کیا وہ سب کے سب اس ذلیل اور زندگی کا مرکز قرار کرنے والی تیز رو دنیا سے گزر نہیں گئے؟ اور کیا تم ان کے بعد ایسے رذلیل اور ادنا لوگوں میں سے نہیں رہ گئے جس کا مرتبے کو پست اور حقیر سمجھتے ہوئے ان کا ذکر پہلو بچاتے ہوئے ہونٹ اور ان کی مذمت بھی کھلنا گوارا نہیں کرتے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فساد ابھر آیا، برائی کا وہ دور ایسا ہے کہ انقلاب کے کوئی اثار نہیں، اور نہ کوئی روک تھام کرنے والا ہے جو خود بھی باز رہے۔ کیا انہی کرتوتوں سے جنت میں اللہ کے پڑوس میں بسنے اور اس کا گہرا دوست بننے کا ارادہ ہے؟ ارے توبہ، اللہ کا دھوکہ دے کر اس سے جنت نہیں لی جا سکتی، اور بغیر اس کی اطاعت کے اس کی رضا مندیاں حاصل نہیں ہو سکتی۔ خدا ان لوگوں پر لعنت کرے جو اوروں کی بھلائی کا حکم دیتے ہیں، خود اس سے چھوڑے بیٹھے ہیں، اور دوسروں کو بری باتوں سے روکیں اور خود ان پر عمل نہ کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 127۔